ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی سکون کی زندگی ہو، اس کی زندگی میں بے چینی نہ ہو، بے قراری نہ ہو، سکون و اطمینان ہو، یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ سکون سے جینا جتنا اہم ہم سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اہم ہے سکون سے مرنا۔ جب انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آئے، اس وقت انسان سکون و اطمینان کے ساتھ ہو، یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ جینے کے لیے تو ہر کوئی جی جاتا ہے، جینے کے لیے تو ہر کوئی جی جاتا ہے، مرنے کے وقت میں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ مرنا، یہ اللہ کی جانب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ سکون کس کو ملے گا؟ یہ مرنے کے وقت سکون و اطمینان، راحت کس کو ملے گا؟ یہ انہی لوگوں کو سکون ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، ہمیشہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اولاد ہے، ہمارا جو بیٹا ہے، یہ بیٹا بڑا ہوگا، اسے ہم پڑھائیں گے، کمائیں گے، کمانے کے لائق بنائیں گے، کمانے کے لیے میدان میں جائے گا تو بہت پیسہ کمائے گا، کمانے کے بعد لا کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی امید ہوتی ہے، وہ زندگی حقیقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو بتانے کے لیے کہ دنیا کیا چیز ہے اللہ کے نزدیک، یہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان بنتا ہے، نوکری کمانے کے لائق ہوتا ہے، جب کمانے کے لائق بن جائے، اچانک سے ماں باپ کے سامنے اس بچے کی وفات ہو جاتی ہے، وہ بچہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کے خواب تھے، ماں باپ کی جو امیدیں تھیں اس بچے سے وابستہ تھی، ساری امیدیں، سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ تو یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ تو اللہ نے اس دنیا کو ایسے ہی نہیں کہا وہ کروں گا، یہ مال جب میرے پاس جمع ہو جائے تو میں فلاں چیزیں خریدوں گا، بچوں کی تربیت کروں گا۔ خواب دیکھنے لگا، لیلاً او نہاراً فجعلناها حصیدا۔ قرآن نے کہا کہ جو خواب دیکھ رہا تھا کہ فصل اگے گی، اگی ہوئی فصل جب کٹے گی تو مال آئے گا، مال سے یہ کام کرے گا، اچانک سے رات کے اندھیرے میں ایک ایسی آندھی آئی، اس کھیت کو اللہ نے تہس مہس کر کے رکھ دیا۔ جس خواب کو دیکھ کر وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ فصل سے کٹنے کے بعد جو مال آئے گا، اس مال کے جو خواب تھا وہ خواب چور چور ہو کر رہ گیا۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، یہ مثالیں اللہ نے چکے ہی ایسے آپ بھی یہ دنیا کے پیچھے جو ہماری دوڑ ہے، گویا ہم ایسے دوڑ رہے ہیں کہ گویا یہی پوری دنیا ہے، اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس دنیا کے چکر میں رہ کر ہم نے موت کو ہم نے بھلا دیا۔ جس موت کے بارے میں کہا کہ وہ موت کو یاد کرو جو تمہاری لذتوں کو، تمہاری خواہشات کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کتنے مرتبہ ہم نے مثالوں کے ذریعے ہم نے سنا، قرآن نے مثالیں بیان فرمائی۔ انسان یہ چمک دھمک کو دیکھ کر، دنیا کے پیسے کو دیکھ کر، دنیا کی رونقوں کو دیکھ کر، دنیا کی آرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر، دنیا کی گاڑیوں کو دیکھ کر، دنیا کے اندر ہونے والے تماشوں کو دیکھ کر خواہش کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں۔ کسی کے بنگلے ہمیں دکھاتے ہیں، کسی کی گاڑیاں ہمیں ایک دکھاتی ہیں، کسی کا مال پیسہ ہمیں ابھارتا ہے کہ دیکھ اس کے پاس کیسے بنگلے ہیں، دیکھ اس کے پاس کیسی گاڑیاں ہیں، دیکھ اس کے پاس دنیا کی کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کی ایسی کھینچتی ہے، دنیا کے انسان کو ابھارتی ہے کہ تو بھی کمانے لگ جا، تو بھی اس کے پیچھے بھاگ۔ اور ایسی بھاگ ہے یہ، ایسی دوڑ ہے یہ، دوڑتا دوڑتا انسان ایسے گرتا ہے اچانک، جب گرتے کے بعد سنبھلنے کا وقت بھی نہیں دیا جاتا، سنبھلنے کا وقت بھی نہیں دیا جاتا، اچانک سے لقمہ بن جاتا۔ دوسنا بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا، ایک کڑوا سچ، ایک بڑی حقیقت جس سے مجھے اور آپ کو، اس کائنات میں رہنے والے ہر زندہ انسان کو کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے۔
وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد ان کے جو اعمال لوگوں نے کیے ہوں گے ان کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً اس آدمی کو بڑی کامیابی مل گئی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور بے شک دنیا کی زندگی بڑا دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں اللہ نے بیان فرمائی، 4 پہلو ہے، 4 باتیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے 4 سچ ہیں۔ وہ اگر میں اسے مانوں یا نہ مانوں، اسے یقین کروں یا نہ کروں، مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو کیا ہے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو یا بالغ، مرد ہو کیا عورت، امیر ہو کیا غریب، کامیاب ہو یا ناکام، عہدے دار ہو یا نا عہدے دار، اس کائنات میں رہنے والی زندہ مخلوق جس کے اندر جان ہے، اس جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت لینی ہی لینی ہے۔ دوسری بات اللہ نے کہا کہ جتنے اعمال ان لوگوں نے زندگی میں کیے، کچھ اعمال کا بدلہ اللہ نے دنیا میں عطا کیا، لیکن کچھ ایسے اعمال بھی تھے جن کا بدلہ قیامت کے دن پورا پورا دیا جائے گا۔ اجورکم یوم القیامہ، جتنی نیکیاں دنیا کے اندر ان لوگوں نے کی، کئی نیکیوں کا ثواب شاید کہ اللہ دنیا میں عطا کر دے، لیکن اکثر کچھ ایسے نیکیاں بھی باقی رہ جائیں گی جن کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک بڑی حقیقت، ایک بڑا امتحان کے بارے میں اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس آدمی کے حق میں کل قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے کہ تمہیں جہنم سے بچا لیا گیا ہے اور تمہیں جنت کے اندر داخلہ دیا گیا ہے، جس آدمی کے حق میں یہ اعلان ہو جائے فقد فاز، یقیناً اس آدمی کی بڑی کامیابی ہے۔ اب چوتھی بات اللہ نے بڑی حقیقت کے بیان فرمائے، وہ کیا ہے؟ موت کے بعد، اجر کے بعد، جنت و جہنم کے بعد اللہ نے نچوڑ کر اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں آج کے خطبے میں اسی موضوع کے حوالے سے کہ موت کی ایک بڑی حقیقت اور ہمارا تعلق اس دنیا سے، جس دنیا میں اور آپ شب و روز گزار رہے ہیں، صبح میری اور آپ کی ہوتی ہے، شام بھی ہماری ہوتی ہے، دن بھر میں ہماری مصروفیات، ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، جس کے اندر ہم اتنے مگن ہیں، اس طرح دوڑتے ہیں، اس طرح بھاگ رہے ہیں، گویا میرا اور آپ کا یقین ہے کہ بس یہی دنیا ہے۔ مجھے اور آپ کا یقین یہی ہے کہ بس یہی دنیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، کبھی یہ چھوڑ کر جانے والی چیز نہیں ہے، کبھی اس سے ہمیں اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جو صبح آج ہماری ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کل کی صبح بھی ہماری ایسی ہوگی، پرسوں کی صبح بھی ایسی ہوگی، روزانہ ایسی ہی صبح ہوگی، ایسا ہی دن ملے گا، یہ میرا اور آپ کا یقین ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کی چال ہے۔ ضروری نہیں کہ آج کا دن دو ملا ہے کل کا دن ایسا ہی ملے، ضروری نہیں کہ آج کی صبح جیسے ہوئی کل کی صبح ویسی ہو، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان اللہ نے کہا۔ آئیے دیکھتے چلیں، سب سے پہلے یہ دھوکے کا سامان اللہ نے کیوں کہا؟ چاہتا تو اللہ کسی اور کی مثال اللہ پیش کرتا۔ آپ دھوکے کے سامان کو دیکھیں گے، کوئی آدمی جادو دکھاتا ہے، میجک کرنے والے، جادو کے کرتوت دکھانے والے، جو تماشا سڑکوں پر دعوتوں میں وغیرہ دکھایا جاتا ہے بچوں کی کھیل کود کے لیے، کسی اور تماشے کے لیے، یہ جادو دراصل ہوتا نہیں ہے۔ وہ دیکھیں گے آپ جادوگر کو، وہ ٹوپی میں سے دستی کو ڈالتا ہے، دستی کو نکال کر کبوتر بناتا ہے، کبوتر سے پھر چھڑی بناتا ہے، چھڑی سے پھر ایک اور گلدستہ بنا دیتا ہے۔ یہ جو بھی چیزیں بدلتی ہیں، دستی سے کبوتر، کبوتر سے چھڑی، یہ بدلنا حقیقت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ دستی ہی رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں وہ دستی جو تھی وہ دستی ہی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
تبدیلی بس آپ کے آنکھوں کا دھوکہ تھا. وہ اس نے شیطان کی کچھ ایسی کرتوتیں کی جو آپ کے آنکھوں کو دکھائی دینے لگا. حقیقت میں وہ چیز بدلتی نہیں. وہ بدلنے والی چیزیں اگر ہوتی تو آپ کے پاس آ کر تماشا کر کے کچھ پیسے نہیں کماتا. وہ بدلنے والی چیز نہیں تھی, بس وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا. آپ کی آنکھوں پر اس نے دھوکہ کیا, جادو کیا. بس وہ جو چاہتا ہے آپ کی آنکھوں کو دکھاتا ہے. وہ تماشا بھی زیادہ دیر چلنے والا نہیں, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ, اس کے بعد تماشا ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا کی حقیقت بھی اسی دھوکے کا سامان کہ زیادہ دن چلنے والی نہیں. کسی کی 50 سالہ, کسی کی 60 سالہ, کسی کی 70 سالہ. اس حد تک پہنچنے کے بعد کبھی نہ کبھی یہ چراغ بجھنے والا ہے جو ہمیشہ جلنے والا نہیں. انسان کو شیطان اس وہم میں جینا سکھاتا ہے, شیطان یہ ورغلاتا ہے کہ جو چراغ تیرا جل رہا ہے کبھی بجھنے والا نہیں. تو صحت مند ہے, تو اچھا خاصا چلنے پھرنے والا ہے, تو اچھا خاصا صحت مند ہے, تجھے کوئی بیماری نہیں ہے, تو ابھی کیسے مرے گا؟ تجھے بوڑھا ہونا ہے, تجھے بیمار پڑنا ہے, تجھے ہاسپٹلوں کے چکر کاٹنے ہیں. اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد تب جا کر تجھے موت آئے گی. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ضروری نہیں کہ آدمی بوڑھا ہو جائے, ضروری نہیں کہ آدمی بیمار پڑ جائے. چلتے پھرتے اچانک سے موت ایسے آتی ہے گویا ایک خواب کی طرح تھا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے کچھ ہوا. ابھی تک تو کچھ ہمارے ساتھ میں تھا, اچانک سے چلا گیا. جو کل تک ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا اچانک سے دوسری نماز میں غائب ہے. جو ایک ہفتہ پہلے ہماری جمعہ میں شامل تھا وہ آج کی جمعہ میں موجود نہ ہو. یہ دنیا کی حقیقت ہے, یہ جو کبھی بھی انسان کو ہمیشہ چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے, چاہے وہ میں ہو یا آپ ہو, کوئی اور بھی ہو. اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں. ایک کڑوا گھونٹ ہے یہ موت, ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے مجھے بھی, آپ کو بھی, ہر انسان کو, ہر جاندار کو پینا ہے, چاہے وہ میں جانوں یا نہ جانوں, چاہوں یا نہ چاہوں. میری چاہت کے مطابق نہیں, آپ کی چاہت کے مطابق نہیں, حقیقت ہے, پینا ہی پینا ہے. محترم حاضرین, آئیے دیکھتے چلیں جس دنیا کے پیچھے میں بھی آپ بھی, یہ دنیا کے پیچھے جو ہماری دوڑ ہے, گویا ہم ایسے دوڑ رہے ہیں کہ گویا یہی پوری دنیا ہے, اسی میں ہمیشہ رہنا ہے. اور اس دنیا کے چکر میں رہ کر ہم نے موت کو بھلا دیا. جس موت کے بارے میں کہا کہ وہ موت کو یاد کرو جو تمہاری لذتوں کو, تمہاری خواہشات کو ختم کرنے والی چیز ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کتنی مرتبہ ہم نے مثالوں کے ذریعے ہم نے سنا, قرآن نے مثالیں بیان فرمائی. انسان یہ چمک دھمک کو دیکھ کر, دنیا کے پیسے کو دیکھ کر, دنیا کی رونقوں کو دیکھ کر, دنیا کی آرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر, دنیا کی گاڑیوں کو دیکھ کر, دنیا کے اندر ہونے والے تماشوں کو دیکھ کر خواہش کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں. کسی کے بنگلے ہمیں دکھاتے ہیں, کسی کی گاڑیاں ہمیں دکھاتی ہیں, کسی کا مال پیسہ ہمیں ابھارتا ہے کہ دیکھ اس کے پاس کیسے بنگلے ہیں, دیکھ اس کے پاس کیسی گاڑیاں ہیں, دیکھ اس کے پاس دنیا کی کیا کیا چیزیں ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کی ایسی کھینچتی ہے, دنیا کے انسان کو ابھارتی ہے کہ تو بھی کمانے لگ جا, تو بھی اس کے پیچھے بھاگ. اور ایسی بھاگ ہے یہ, ایسی دوڑ ہے یہ, دوڑتا دوڑتا انسان ایسے گرتا ہے اچانک, جب گرتے کے بعد سنبھلنے کا وقت بھی نہیں دیا جاتا, سنبھلنے کا وقت بھی نہیں دیا جاتا, اچانک سے لقمہ بن جاتا ہے موت کا. قرآن نے کتنی مثالیں بیان فرمائی. ایک جگہ پر اللہ نے کہا, بارش کے ذریعے اللہ نے کہا, ایک کسان کی, ایک کھیتی باڑی کرنے والے کی مثال اللہ نے کہا, انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها. اتنی لمبی مثال اللہ نے بیان فرمائی. کیا کہا اللہ نے؟ آپ دنیا کی مثال اس کھیتی باڑی کی طرح ہے, اس کسان کی طرح ہے. جو کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان سب سے پہلے جا کر کھیت میں کھیت جوتتا ہے, اپنے کھیت کو سیدھا کرتا ہے, اس کے اندر ریفریش کر کے کچھ چیزوں کو ڈالتا ہے, اس میں محنت کرتا ہے, کھیل جوتتا ہے. کرنے کے بعد, اس میں محنت کرنے کے بعد اس کے اندر فصل پیدا ہوتی ہے. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, آسمان سے اللہ نے پانی برسایا, پانی برسنے کے بعد اس میں فصل اگی, اناج اگا, غلہ اگا. اب غلے کو دیکھ کر, اناج کو دیکھ کر, ہریالی کو دیکھ کر وہ خوش ہونے لگا. کیا بات سے خوش ہونے لگا؟
کہ میری فصل میرے جنگل میں میرے کھیت میں آنے لگی، اب یہ فصل کٹے گی تو مجھے مال آئے گا، یہ فصل کٹے گی، اناج غلہ کٹے گا تو مجھے مال آئے گا، اور اس مال سے میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ مال جب میرے پاس جمع ہو جائے تو میں فلاں چیزیں خریدوں گا، بچوں کی تربیت کروں گا۔ خواب دیکھنے لگا، لیلاً او نہاراً فجعلناها حصیدا، قرآن نے کہا کہ جو خواب دیکھ رہا تھا کہ فصل اگے گی، اگی ہوئی فصل جب کٹے گی تو مال آئے گا، مال سے یہ کام کرے گا، اچانک سے رات کے اندھیرے میں ایک ایسی آندھی آئی، اس کھیت کو اللہ نے تہس محس کر کے اللہ نے رکھ دیا۔ جس خواب کو دیکھ کر وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ فصل سے کٹنے کے بعد جو مال آئے گا، اس مال کے جو خواب تھا وہ خواب چور چور ہو کر رہ گیا۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ یہ مثالیں اللہ نے چونکہ ایسے بیان نہیں کی، اللہ نے قرآن کے اندر اللہ نے جتنی مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک بھی مثال ایسے ہی اللہ نے بیان نہیں کی، یہ زندہ حقیقت ہے۔ یہ جیسے انسان خواب دیکھتا ہے دنیا کے اندر، میں وہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، اچانک سے موت ایسے آتی ہے، اس کے خواب چکنا چور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کی ذمہ داریاں، اس کی خواہشات، اس کے بنگلے، اس کے اور بھی چیزیں جس کی پلاننگ وہ کرتا تھا کہ میں وہ کروں گا، وہ کروں گا، پورے پلاننگوں پر پانی پھیر کر اسے جو ہے دنیا سے اٹھا کر لے کر چلے جائے گی موت۔ یہ حقیقت ہے یہ دنیا کی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کئی مثالیں لوگوں نے دیکھی ہوں گی، ایک انسان گھر بناتا ہے، ایک گھر تعمیر کرتا ہے، کیسا گھر؟ ایک تاج محل کی طرح، اس گھر کے اندر ایسے نقش و نگار کی چیز، خوبصورت گھر، ایسا گھر، ویسا گھر، اس گھر کے اندر مہنگی مہنگی چیزیں، اتنا ڈیزائن، اتنا خوبصورت گھر بنایا، گویا تاج محل خوبصورت کا بنا دیا۔ اس کی خواہش کیا تھی؟ اس گھر کو میں ایسا بناؤں جس کے اندر سکون سے رہ سکوں۔ گھر کو آباد کیا دنیا کی رونقوں کے ساتھ، دنیا کے مال کے ساتھ، متاع کے ساتھ، ابھی گھر کے اندر داخل ہوا ہی نہیں، اچانک سے موت آ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوا ہی نہیں، اس کی گھر ابھی آباد کیا ہی نہیں، اس سے پہلے اس کی خبر آباد ہو گئی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے ایک اولاد ایک حقیقت ہے۔ ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اولاد ہے، ہمارا جو بیٹا ہے، یہ بیٹا بڑا ہوگا، اسے ہم پڑھائیں گے، کمائیں گے، کمانے کے لائق بنائیں گے، کمانے کے لیے میدان میں جائے گا تو بہت پیسہ کمائے گا، کمانے کے بعد لا کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی امید ہوتی ہے، وہ زندہ حقیقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو بتانے کے لیے کہ دنیا کیا چیز ہے اللہ کے نزدیک، یہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان بنتا ہے، نوکری کمانے کے لائق ہوتا ہے، جب کمانے کے لائق بن جائے، اچانک سے ماں باپ کے سامنے اس بچے کی وفات ہو جاتی ہے، وہ بچہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کے خواب تھے، ماں باپ کی جو امیدیں تھیں اس بچے سے وابستہ تھی، ساری امیدیں، سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ تو یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ تو اللہ نے اس دنیا کو ایسے ہی نہیں کہا حیات الا متاع الغرور، کہ دھوکے کا سامان ہے۔ جو ہماری پلاننگ ہے کہ ہم وہ کرنے والے ہیں، یہ کریں گے، آگے وہ کریں گے، یہ ہماری پلاننگ نہیں بلکہ ہمارا دھوکہ ہے۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ کب کھائیں گے دھوکہ پتہ نہیں۔ اس لیے قرآن نے بار بار تنبیہ کی، بار بار ہوشیار کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ، اس دنیا سے ہوشیار ہو جاؤ، اس دنیا کے چمک دھمک کو دیکھ کر اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو تم حقیقت سے مڑ ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت ہمیں دنیا کمانے سے روکتی نہیں ہے، دنیا کمائیں، گھر بنائیں، آپ ہر چیز کو آباد کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو جو اللہ نے عطا کیا ہے بالکل آپ کریں، ہر چیز دیکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس موت کو کبھی نہ بھولیں، اس حقیقت کو نہ بھولیں کہ مجھے بھی ایک دن یہاں سے جانا ہے، یہ چیزیں، یہ کپڑے، یہ استعمال کرنے والی چیزیں مجھے ایک دن چھوڑنی ہیں۔ جس گھر کو میں امیدوں سے، خواہشات سے بنا رہا ہوں، اسے کبھی نہ کبھی ایک دن مجھے چھوڑنا ہے۔ اس حقیقت کو یاد کر کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ محترم حاضرین، قرآن نے کہا ایک ایسی بے بسی، ایک ایسی لاچار کر دیتی ہے موت انسان کو، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ نے پورا نقشہ کھینچا، جب انسان کی روح قبض کی جائے گی اس کی پنڈلیوں کی جانب سے، وہاں سے جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو انسان بے بس ہو جائے گا۔ اس کی بے بسی کیسی؟ ایک مالدار انسان، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک بڑا انسان جو دنیا کے اندر بہت بڑا نام تھا اس کا، جب ایسی بے بسی میں اللہ نے اسے پھنسایا، ایسی بے بسی میں آنے کے بعد کچھ چاہ کر بھی کر نہ پایا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں،
حکیم موجود ہیں، علاج کرنے والے طبیب موجود ہیں، سارے کے سارے سامنے کھڑے ہیں اس کے، چاہ کر بھی اسے بے بسی سے باہر نکال نہ پائے۔ اس کی جو سانسیں رکنے والی تھی، اس کی جو بیماری تھی، چاہ کر بھی اس کے پاس علاج ہونے کے باوجود بھی اسے باہر نکال نہ پائے۔ ایسی بے بسی کا نام ہے موت۔ جو کل تک چلنے پھرنے والا صحت مند تھا، اسے چاہ کر بھی اچھے ایک سے ایک ماہر ڈاکٹر بھی بچا نہ پائے، اس کی سانسیں جو رک گئی دوبارہ چلا نہ پائے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، حقیقت ہے موت کی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اس وقت شریعت نے یہاں تک تعلیم دی کہ آپ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر نہیں چھوڑا ہے، جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نکاح کے بیاہ موقع پر، شادی کے موقع پر یہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان آیاتوں میں بھی یہ پیغام ہے کہ تمہیں بھی مرنا ہے، جس حقیقت کے پاس تمہیں جانا ہے۔ اس موت کو اللہ نے اس شادی بیاہ کے موقع پر بھی اللہ نے یاد دلایا، تو انسان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے چلیں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے دن ہم جئیں سکون سے جئیں۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی سکون کی زندگی ہو، اس کی زندگی میں بے چینی نہ ہو، بے قراری نہ ہو، سکون و اطمینان ہو۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ سکون سے جینا جتنا اہم ہم سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اہم ہے سکون سے مرنا۔ جب انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آئے، اس وقت انسان سکون و اطمینان کے ساتھ ہو، یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ جینے کے لیے تو ہر کوئی جی جاتا ہے، جینے کے لیے تو ہر کوئی جی جاتا ہے، مرنے کے وقت میں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ مرنا، یہ اللہ کی جانب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ سکون کس کو ملے گا؟ یہ مرنے کے وقت سکون و اطمینان، راحت کس کو ملے گا؟ یہ انہی لوگوں کو سکون ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، ہمیشہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلتے رہے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتے رہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے رہے، نگاہوں کی حفاظت کرتے رہے۔ جو دنیا کے اندر متقی پرہیزگار بن کر جن لوگوں نے زندگی گزاری، اللہ کی قسم ایسے بندوں کو جب روح قبض کرنے کا وقت آئے گا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ان کی روح قبض کی جائے گی، تھوڑی رتی برابر بھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا یقولون سلام علیکم ادخلوا بسلام۔ قرآن نے کہا کہ جب فرشتے ایسے روح کے پاس آئیں گے، ایسے انسان کے پاس جو متقی پرہیزگار ہے، مومن ہے، جب مومن ایک موحد توحید پر رہنے والے کے پاس جب فرشتے آئیں گے، روح قبض کرنے سے پہلے اسے سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوا الجنۃ۔ قرآن نے کہا کہ سب سے پہلے اسے سلام کریں گے، وہ سلام کو سن کر ہی وہ اطمینان کے ساتھ ہو جائے گا۔ جیسے سلام سنے گا اس کی روح اطمینان والی ہو جائے گی، اور روح قبض کرنے سے پہلے کہیں گے کہ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ روح قبض کرنے سے پہلے کئی مثالیں اہل علم کے نزدیک تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، کئی لوگوں نے دیکھا ہے حقیقتوں کو کہ جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے سلام کرتے ہیں، کبھی کبھار مرنے والا اس سلام کا جواب بھی دیتا ہے، کبھی کبھار وہ سلام چاہے آزو بازو رہنے والوں کو سنائی نہ دے، لیکن مرنے والا جب مومن ہے، موحد ہے، سکون اطمینان کے ساتھ ان ملائکہ کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس جواب کو آزو بازو بیٹھنے والے سنتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ تو سلامتی، تجھ پر سلام ہو اور ایسی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ ابھی جنت کا اعلان ہوا ہی نہیں، جنت کے اندر کب داخل ہوں گے؟ قیامت کے دن میدان حشر میں حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن مومن کو جنت کی بشارت روح قبض کرنے سے پہلے ہی دی جائے گی۔ قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ کی نفس، اطمینان کے ساتھ ایسی رجا پر چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تم حقیقت ہے یہ، جو مومن بندے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ ان کی رفع کی جائے گی۔ اور جو ظالم ہوں گے، جو دنیا کے گنہگار ہوں گے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوگا، ان کا حال کیا ہے؟ اسی سورہ انعام میں اللہ نے کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ قرآن نے کہا کہ جب ایسی حالت میں فرشتے اس کے پاس پہنچیں گے
ان فرشتوں کو دیکھ کر ہی وہ آدھا مر جائے گا، مرنے سے پہلے ان ملائکہ کو دیکھے گا تو آدھا وہیں پر مر جائے گا، غصے کے ساتھ، ظالم کے ساتھ۔ وہ گویا ظالم ہے وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا تھا، توحید پر قائم نہ تھا، شرک و بدعات میں ملوث تھا، بدعات کے کامیں کیا کرتا تھا۔ ایسا انسان گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم ہے وہ۔ ایسی ظالم کی روح جب قبض کی جائے گی بری حالت میں، برے حالات میں، ایسے بدبودار کپڑوں میں فرشتے آ کر اس کی روح قبض کریں گے۔ اور کیسے قبض کریں گے؟ گویا کانٹوں بھرا درخت ہے، جیسے کانٹے ہوتے ہیں درخت کے، اس کانٹوں پر اگر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے، ریشم کا کپڑا اگر کانٹوں میں ڈال دیا جائے، ڈالنے کے بعد اس ریشم کو کھینچا جائے تو ریشم کتنی آسانی کے ساتھ آئے گا۔ گویا کانٹوں کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈالیں گے تو کپڑا ایسا کانٹوں میں چبھ جائے گا، اگر جب گھسیٹیں گے تو اس کی آدھا کپڑا پھٹتا ہوا تہس نہس ہو کر کپڑا نکلے گا۔ تو کتنی تکلیف کے ساتھ، مشکل کے ساتھ جو کپڑا نکلے گا، اس سے بری حالت ہوگی کافر کی روح قبض کرتے وقت، ایک منافق کی روح قبض کرتے وقت، ایک ظالم کی روح قبض کرتے وقت۔ ایسی تکلیف کے ساتھ، ایسی شدت کے ساتھ فرشتے روح قبض کھینچیں گے کہ اس کی آدھی حالت وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ مومن کو جتنی آسانی ہوگی اس سے بری حالت ایک منافق کی ہوگی، ایک مظالم کی ہوگی، ایک نافرمان کی ہوگی۔ تو پتہ چلا ایک جگہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نیک لوگوں کی روحیں ایسی ہو، دیکھیے ہم جسم کو کفن دیتے ہیں، آدمی مرنے کے بعد انسان کا جو جسم ہے اس کو ہم کفن دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نیک روح اگر نکالے جائے گی تو آسمان سے فرشتے جو ہے جنت سے کفن لے کر آئیں گے، اس روح کو کفن پہنائیں گے، جو ہی جنت کا کپڑا ہوگا، جنت کا لباس ہوگا، خوشبودار کپڑا، ایسے کپڑے میں روح کو جو ہے تیار کیا جائے گا، تیار کر کے اسے لے جایا جائے گا، علیین کے اندر داخل کیا جائے گا جو عالم برزخ ہے۔ وہی بدبودار کپڑا، وہی بدبودار ڈراؤنا کپڑا، ایسا کپڑا کہ اس کپڑے کی پوری حالت بری ہوگی، اگر برا ہے تو ویسے کپڑے میں اسے ڈال کر سجین کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو محترم حاضرین، بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت کم مدت کے اندر اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، تو جن جن لوگوں کو جیسے زندگی ملی ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جتنی مہلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے اس مہلت میں سنبھلتے ہوئے اللہ سے رجوع کر لیں، یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم نے دیکھیے ایک اور چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بسا اوقات حسن خاتمہ اسے ہم کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حسن خاتمہ ہو، ایک مومن ہر کوئی چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہر مومن کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے ہر دعا کے اندر الفاظ استعمال کریں۔ کیا الفاظ استعمال کریں؟ کہ اللہ جب تک تو مجھے دنیا میں رکھ، ایمان پر ثابت قدم رکھ، ایمان پر، توحید پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ جب میرا خاتمہ ہو تو حسن بالخاتمہ خیر ہو، اچھا خاتمہ ہو، اس وقت میرا خاتمہ کرنا، اس وقت مجھے موت دینا جب میں نیک رہوں، متقی رہوں، پرہیزگار رہوں۔ ایسی حالت میں مجھے موت نہ دے جب کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، ایسی حالت میں مجھے موت نہ دے جب کہ میں تجھے ناراض کرنے کے کام کر رہا ہوں۔ حسن خاتمہ کی دعا ہر مومن کو کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ احسان کرنا چاہے، اللہ اپنے بندوں کو کسی کو کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ احسان کرنا چاہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی استعمال سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ استعمال سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ، وہ بندہ دنیا کے اندر گناہوں میں ملوث تھا، زندگی میں گناہ کے کام کرتا تھا، لیکن اس کا وقت قریب آیا تو قریب آنے سے پہلے اچانک سے اللہ نے اس سے کچھ ایسا کام لیا جس کام کے لینے سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا۔ اچانک کچھ مرنے سے کچھ حالات پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے نیک کام اس سے لے لیا، کچھ ایسا عمل صالح اس نے کر لیا، کچھ ایسی نیکی کر لی، کچھ ایسا اچھا کام کر لیا، اس کام کرنے سے اللہ اس سے راضی ہوا۔ آپ کو جس زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے میں زندگی میں کتنا بھی مصروف رہوں، چاہے کتنا بھی کماؤں، کتنا بھی پھروں، کتنا بھی اپنے آپ پر خرچ کروں، یہ اپنی ضرورتوں کے مطابق ہے، اسے شریعت منع نہیں کرتی۔ شریعت نہ کمانے سے منع کرتی ہے، نہ خرچ کرنے سے منع کرتی ہے۔ شریعت منع کرتی ہے تو اس سے کہ آپ موت کو نہ بھولیں، ہر حال میں موت کو یاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے موت کو یاد کریں۔ موت کو یاد کریں گے تبھی جا کر آپ کو آپ کی آخرت سامنے نظر آئے گی، آپ کا خاتمہ نظر آئے گا، آپ کا انجام نظر آئے گا۔
جب انسان کو اس کا انجام آگے نظر آئے کہ میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، اس دنیا سے جا کر مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں پر بھی جواب دینا ہے، یہ احساس اگر ہمیشہ ذہن میں انسان کے رہے تو ایسا انسان کبھی گناہ کے کام کی جانب جائے گا ہی نہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر جب تک قائم رکھیں، ایمان پر توحید پر قائم رکھیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس نے بالخاتمہ اللہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس موت کے آنے سے پہلے اس موت کی بھرپور تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگ جو ہمارے حال ہی میں انتقال کر گئے ہیں اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔